ریکارڈنگ سٹارٹ ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طاغتا اخری. اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے کر جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال جائیں گے. یعنی کہ فوت ہوگی جب زمین میں جاؤ گے، یعنی کہ دفنایا جب جاتا ہے تو پھر اللہ واپس سے اٹھائے گا بھی بعد میں. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں گے، مگر وہ جھٹلاتا رہا اور مانا نہیں. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. کہنے لگا، موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال کر باہر کرو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے. اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کے خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسیٰ نے کہا، تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھتے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا. یہ کوئی تہوار تھا جس میں فرعون کی قوم جشن منایا کرتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا انتخاب اس لیے کیا، فرمایا تاکہ ایک بڑا مجمع موجود ہو، اس کے سامنے حق کی فتح مظاہرہ ہو جائے. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا، افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو، ورنہ ہم وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں میٹ کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھا ہے نہ براد ہوتا ہے. یعنی کفر کے راہ اختیار کرو، کیونکہ کفر کا ہر باطل عقیدہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے کے متعلق ہوتا ہے. فتنازعوا أمرهم بينهم والنجوى. اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے سرگوشیوں کرنے لگے. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. آخر کار انہوں نے کہا کہ یقین طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر اپنے لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال کر باہر کریں اور تمہارے بہترین دین کے طریقے خاتمہ ہی کر دیں. شاد فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
لہذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ، یقین رکھو کہ آج جو غالب آ جائے گا فلاح اس کو ہی حاصل ہوگی۔ اگلی آیت۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى جادوگر بولے موسیٰ، یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈال دو یا پھر ہم اپنے ڈالنے میں پہل کریں۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى موسیٰ نے کہا نہیں، تم ہی ڈالو بس۔ پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیوں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ کو ایسی محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہیں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى اس پر موسیٰ کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ یہ طبی خوف تھا اور اس لیے تھا کہ جو ادبا ان جادوگروں نے دکھایا تھا وہ بظاہر اس معجزے سے ملتا جلتا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھا چکے تھے۔ لہذا خوف یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بھی کہیں یہ جادو نہ سمجھ بیٹھے۔ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقین رکھو تم ہی سربلند ہوگے۔ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اس سے زمین پر ڈال دو، ان لوگوں نے جو کارگی کی ہے وہ سب اس کو نگل جائیں گے، اور ان کی ساری کارگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جادوگر چاہیں کہ کہیں چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى چنانچہ یہی ہوا اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو اس نے ایک اسدہ بن کر جادوگروں کے بنائے جعلی سانپوں کو ایک ایک کر کے نکل گیا۔ اس پر جادوگر کو یقین ہوگا کہ جادو نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ جب وہ سجدے میں گر پڑے، یہاں تک یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم نے اس کے لیے سجدے گرنے کے بجائے سجدے میں گرا دی گئی۔ فرمایا یہ ہے کہ اشارے میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ دکھایا تھا وہ اس درجے مؤثر تھا کہ اس نے انہیں باخاختہ سجدے میں گرا دیا۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون بولا تم ان پر میرے یاد دینے سے پہلے ہی مان لے آئے، مجھے یقین ہے کہ یہ موسیٰ تم سب کا خانہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے۔ اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہارے کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا، اور یقیناً پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور درپا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا جادوگروں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں اس پہ ہم تمہیں ہرگز
ترجیح نہیں دے سکتے۔ اب تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو، تم جو کچھ بھی کر دو گے اسے دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا۔ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی سب سے اچھا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اندازہ لگائے کہ جب ایمان دل میں گھر کر لیتا ہے تو انسان کی سوچ اور اس کے ارادوں کتنا بڑا انقلاب پیدا کر جاتے ہیں۔ یہ وہ جادوگر تھے جن کے سب بڑی معراج یہ تھی کہ فرعون نے ان کو نام کرام سے نواز کرنے کا خوش خودی اور تقرب طا کر دیے۔ چنانچہ مقابلے میں آنے کے وقت فرعون نے ان سے کہا سب سے پہلے کہا تھا یہ اگر ہم غالب ہوئے تمہیں کوئی عزت ملے گی لکھنے سورہ اعراف، لیکن جب حق کھل کر ان کے سامنے آ گیا تو اس نے ایمان پر یقین دل میں کر لیا، تو انہوں نے نہ فرعون کی ناراضگی کا خوف رہا نہ اپنے ہاتھوں پاؤں کٹوانے کا یا سولی پر ڈرنے کا۔ اللہ اکبر۔ إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ مرے گا تو اس لیے کہ وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی، اور جینے کی جو نفی کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جینا چونکہ موت سے بھی بدتر ہوگا اس لیے وہ جینے میں شمار کرنے کے لائق نہیں ہوگا۔ اذان اللہ من ذائق۔ مطلب موت تو ختم جب قیامت برپا ہو جائے گی، جب اینڈ ہو جائے گا تو قیامت کی شکل میں نا ایک موت شکل کا دنبا آئے گا اور اس کو اللہ سے ذبح کریں گے سب کے سامنے۔ اور دوزخی کا زندگی کا سب سے برا مومنٹ ہوگا ان کی لائف جو وہ بچ گیا ان کا، اور زندگی کا سب سے خوش والا مومنٹ ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ نہ موت ختم ہو جائے گی، زندگی ان کی رہے گی نہیں، زندگی کی نام کی زندگی رہے گی جو ختم نہیں ہونی، اور وہ عذاب بھی چلتا رہے گا مجرم اللہ کے۔ اگلی آیت۔ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى۔ اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ جو نیک عمل کرے گا مومن بنے گا اس کے نیک درجات ہیں۔ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلاح ہے اس کا جس نے پاکیزہ چیزیں اختیار کی، یعنی کہ جو چیزیں جنت اسی کو ملے گی جو پاکیزہ چیزیں اختیار کرے گا، برائی سے بچے گا۔ بولیے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال کے تمہیں دشمن کے آپ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ کوئی خوف ہو۔ جادوگروں سے مقابلے فتح پانے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی عرصے بعد مصر میں رہے۔ اس دوران فرعون کی تبلیغ بھی جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نشانیاں بھی دکھائی جاتی جن کا ذکر سورہ اعراف میں گزر چکا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ، یعنی تمہارے راستے میں سمندر آئے گا، تم اپنا عصا پر مارو گے تو تمہاری قوم گزرنے کے لیے خوش رستہ بن جائے گا، جس کی تفصیل سورہ یونس میں در چکی ہے، سورہ شعراء میں بھی آئے گی۔ کیونکہ یہ رستہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے فرعون کا لشکر اس سے گزر کر تمہیں نہیں پکڑ سکے گا، لہذا نہ تمہیں پکڑ لینے کا کوئی خوف ہوگا نہ ڈوب جانے کا کوئی۔ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم۔ چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔
اور بھی محاورے کے مطابق وہ چیز کے اس ناقابل بیان حد تک خوفناک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ اور فرعون نے اپنے قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ اور فرعون پھر اینڈ آ گیا فرعون۔ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے امداد دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا، پھر تم پر من سلوہ نازل کیا۔ اگلی آیت۔ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ جو پاکیزہ رزق ہی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس میں سرکشی نہ کرو جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو۔ جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں ہی گرتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ یعنی کہ پہلے تو بات کی گئی رزق کی کہ رزق میں سے خرچ کرے، اور پھر بات کی گئی کہ جو توبہ کرے گناہوں سے، ایمان لائے اور نیک عمل میں، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے، یعنی کہ قائم رہے، سائڈ پہ نہ جائے تو کامیاب ہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اور جب موسیٰ کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا، موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ صحرائے سینا میں قیام دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ وہ وہاں 40 دن تک اعتکاف کریں تو انہیں قرار عطا کی جائے گی۔ شروع میں بنی اسرائیل کے کچھ منتخب لوگ کے بارے میں بھی طے ہو گیا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی روانہ ہو گئے۔ پر یہ خیال تھا کہ باقی ساتھی بھی آ رہے ہوں گے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ انہوں نے کہا، وہ میرے پیچھے پیچھے آ ہی چاہتے تھے ہیں، پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا ہوں تاکہ آپ خوش ہوں۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ اللہ نے فرمایا، پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ سامری ایک جادوگر تھا جو ظاہر حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، لیکن اس کے ساتھ لگ گیا مگر حقیقت میں منافق تھا وہ۔ اگلی آیت۔ نیکسٹ آیت کریں۔ جی ہے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي۔ چنانچہ موسیٰ نے غم اور غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، کہنے لگے، میرے قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے
تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی، یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ ہم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے، اور اس کی وجہ سے تم نے مجھے وعدہ خلافی کی؟ اچھے وعدے سے مراد برات وعدہ جیسے کوئی ایسی لمبی مدت گزری میرا انتظار کیے بغیر بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. کہنے لگا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم اپن لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا، پھر اس طرح سامری نے کچھ ڈالا۔ بعض سرین کا یہ خیال ہے فرعون کا لشکر کا چھوڑا ہوا مال غنیمت تو اس دور میں مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اس کے بجائے اسے ایک میدان میں رکھ دیا گیا اور آسمان پر سے ایک آگ سے جلا دی جاتی تھی۔ شاید ان کے زراعت کو پھینکنے کا یہی مقصد ہوا کہ آسمانی آگ انہیں آ کر جلا دے گی۔ اس کے برخلاف عام طور پر تفسیروں میں یہ روایت مذکور ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے تو نکلنے سے پہلے انہوں نے فرعون کی قوم کی ملگوں سے بہت زیورات عید کے موقع پر پہننے کے لیے مستعار کے لیے سارے زیورات مصر سے نکلتے ہوئے ان کے ساتھ تھے، چونکہ وہ زیورات دوسرے جگہ تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اپنے مالکوں کے خیال کے بغیر استعمال۔ دوسری طرف انہیں واپس کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ زیورات ہی پھینک دو اور ان کو ساتھ وہی معاملہ کرو جو دشمن سے حاصل کیے ہوئے مال غنیمت کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن ان میں سے کوئی روایت بہت مستند نہیں ہے، اور احتمال یہ بھی ہے کہ سامری نے اپنا شعبہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہا ہوگا کہ اپنے مال زیور نیچے پھینک دو، پھر میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عام لوگوں نے جو زیورات پھینکے تھے ان کا ذکر کرتے اللہ تعالیٰ نے قذف کا لفظ استعمال فرمایا، جو سامری نے جو کچھ پھینکا اس کے لیے دوسرا لفظ القا استعمال فرمایا ہے۔ اس میں یہ بھی امکان ہے کہ صرف اسلوب کی تبدیلی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ سامری کے پھینک سے مراد شعبہ بازی کے کارگری ہو، چونکہ القا کا لفظ جادوگروں کو کرتے ہوئے دکھانے کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ سارے لوگوں نے اپنے زیورات پھینک دیے تو سامری ہی کوئی چیز مٹی میں دبا کر لے آیا۔ حضرت علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں بھی پھینک دوں؟ حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ بھی کوئی زیور ہوگا، اس لیے وہ فرمایا کہ ڈال دو۔ اس پر سامری نے، آپ میری دعا فرمائی کہ جب میں ڈالوں تو کچھ چاہتا ہوں پورا ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس تناسب کا معلوم نہیں تھا، اس لیے دعا فرمائی۔ حقیقت میں وہ مٹھی میں زیور کے بجائے ایک مٹی کے لے کر آیا تھا، اور اس نے مٹی ان زیورات پر ڈال دی کہ انہیں پگلا دیا، ان سے ایک بچڑے کی سی مورتی بنا لی تھی جس سے آواز نکلتی تھی۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکل آیا لیا، ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ لوگوں کہنے لگے، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود، مگر موسیٰ بھول گیا ہے۔ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا، نہ ان کا کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا تھا؟ شامی جادوگر نے ایک بچڑا سا بنا لیا، اس سے بیسیکلی ہوا کوئی سائنس کو طریقہ نکالا جس سے اسے ہوا بھی آ رہی ہوگی، جیسے آواز آ رہی ہے، جس سے سارے لوگ بیوقوف بن گئے۔ لیکن لوگوں نے خیال نہیں کہ نہ اس کے سوال کا جواب دیتا ہے، نہ ان کو نفع پہنچا سکتا، نہ اس نقصان پہنچا سکتا، جس طرح باقی مورتی ہوتی ہیں۔ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں صرف مباشرت باقی رہے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، مباشرت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے خواب؟ اچھے خواب جیسے 40واں حصہ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہے، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بندہ خواب میں دیکھے وہ ریئل میں ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے۔
حضرت یزید بن نعیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 4 بار اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرلال سے فرمایا اگر تم اس کی پردہ پوشی کرتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ اپنے منکر نے فرمایا مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے اور آپ کو یہ واقعہ بتائے، یہ کہ وہ تب یہ اس نے زنا کیا تھا، اس واقعے کی طرف سے 4 بار اس نے انکار کر دیا، پھر ٹاغوا پورے ہو گئے، اس حساب سے واقعے کی طرف بیان ہے، اس کو بھی سزا دی گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے ہاں فرشتوں پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب کچھ لوگ بیٹھ کر یعنی کہ ادھر جگہ کسی جگہ نہ بیٹھ کر بیٹھے ہوں، جیسے آپ جیسے میٹ میں بیٹھے ہیں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں جیسے جہاں ذکر ہو رہا ہوں فرشتے وہاں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے ان سب کو، ان کو سکینت نازل ہو جاتی ہے، یعنی کہ سکون، یعنی کہ سکون ملتا ہے لوگوں کو جو بھی سکینت نازل، اور اللہ اپنے ہاں فرشتوں پاس ان کا تذکرہ فرماتا ہے، یعنی کہ فرشتوں پاس ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، یعنی سکینت بھی نازل لیتی ہے، یعنی سکون بھی ملتا ہے، یعنی کہ یہ ایسا ملتا ہے کہ جتنی بھی اسلامک ڈسکشن ہو رہی ہوں یا کوئی دین کی بات ہو رہی ہو یا یوٹیوب پہ جیسے کوئی لیکچر سن رہا ہو جیسے بیٹھا ہو تو اس وقت سنتے ہیں تو سکینت نازل ہو جائے گی، فائدہ مند ہوگا دین کی کوئی بات نہ سیکھے تو علم اور اس کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے محض دنیا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو روز قیامت کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا، یعنی جو شخص علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی نہیں بلکہ دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں حاصل کر پائے گا، یعنی کہ جو لوگ کیا صرف کہ علم سیکھتے تاکہ لوگوں کو دنیا میں آگاہی ہو سکے ان کے لیے کوئی نیت کا ثواب ہے کیونکہ اس لیے کوئی فائدہ نہیں، باقی ٹھیک ہے آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں۔